میں تمام بزرگاں دا بھراواں دا بچیاں دا مشکور ہاں جنہاں اتنا انتظار کیتا اور ساڈے اج دیر دے آمن دی ایک بڑی خاص ایک وجہ ہے کہ سیال شریف بنگلے شریف دے حضور شیخ الاسلام گری نواز خادمان محمد نواز اسا بابا نواز سے دیندے سے وہ انتقال کر گیا جنہاں کی کلخانی ہے 3 بجے کو زور تو بعد اور چونکہ ساڑھے کو حضور شیخ الاسلام گری نواز دی نشانیاں تے وہ ایسے شخص ہیں کہ جنہاں نے ترائے سجادہ نشین سا شریف کی خدمت دا موقع ملا اس وجہ تو انہوں نے دعا خیر دیویا تو تھوڑی تنی 2-3 گھنٹے دیر ہو گئی اسی معذرت اور وقت بھی کم ہے سب اتنا عرض کرسا کہ میں کل یا پرسوں بیٹھا ہے میں سوچتا پیاس کہ میں موبائل کڈا تے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے تے فضل حیدر کو دیواں کہ تاکہ وہ ساڑھے فاؤنڈیشن دے پیج تے لا دے بس میں سوچیا کہ نہیں سواد نہ سی لوگوں نے سامنے بیٹھ کے گل کرسا سامنے لوگ بیٹھے ہوئے بندہ گل کرے تو گل کرنے کا سواد ہوگا وہ ویڈیو پیغام ہے جو والا مزہ نہیں آتا وہ صرف اج تک کوئی میرا خطاب کوئی تقریر جی میں لوگ آدھے مقرر کوئی نہ آئی جی گل کوئی نہیں صرف ایک چند گلاں انہوں میں جلدی جلدی گوش گزار کرسا کہ 2017-18 دے وچ میں سرگودے تو آیا تو میرا طریقہ کار ہے ہوندہ ہے کہ جس ٹائم میں سرگودہ یا بارو سیال شریف داخل ہوا تو اس گڈی لے کے سامان شمان رکھ کے تو میں سیدھا حضور میری شریعت کو اپنے والد صاحب دے خدمت حاضر ہو کے کہ نبوسی عرض کرنی اور اس دیڑے یہ ہویا کہ میرے گھر دے گیٹ کے سامنے بنگلے شریف دے خادم کھلوتا ہویا اور اس تو پہلے کہ میں سامان رکھ دا وہ آپ نے حکم لے کے کھلوتا ہویا کہ آپ نے حکم ہے کہ جس طرح محمد قاسم پہنچے فوراً بنگلے شریف آوے وہ میں آپ نے خدمت حاضر ہویا تو آپ فرمایا کہ پیر بھائیاں نو اکٹھا کرو اور پیر بھائیاں دی ایک جماعت بناؤ تاکہ انہاں دے مسئلے مسائل جڑے ہیں وہ بھی حل ہو سکیں اور انہاں دے اندر جڑا ہے بھائی چارہ اخوت اور ایک جاؤ من یونٹی ہو گئی میں کیا حکم دیو حاضر ہیں آپ فرمایا کہ ایک تنظیم بناؤ جدے بھی سارے لوگوں دے پیر بھائیاں جڑے خاص پیر بھائیاں جڑے ساشیر جناب جناب دا تعلق ہے انہاں دی ایک لسٹ بنے اور انہوں نے کسی قسم دے کوئی سماجی یا کوئی مسائل ہوندے تو اس دی ساڑھے واسے آسان ہو سی لیکن وہ اللہ تعالیٰ دا ایک نظام ہے اور ہوندہ ہوا ہے جڑی اس دی ذات چاند دی ہے اسا ایو گل اس تو کوئی مہینے بعد گڈی دے وچ بیٹھے اسے میں گڈی چلا رہا ہوں حضور میری شریعت اگلی سیٹ تے تشریف فرمان آپ تو پیچھے موجودہ سجادہ نشین صاحب میرے بڑے بھائی آپ تشریف فرمان تو جیپ آئی تو بالکل پچھلی جڑی سیٹا ہونے ہیں اتنے محمد شریف تے ایک موجودہ صاحب دا حضور زیاد چشتہ خادم وہ بیٹھا ہویا تھے کسی کانفرنس تے آ رہا سے راستے حضور میری شریف کی طبیعت خراب ہوئی فالج دا اٹیک ہویا اساں تو گڈی موڑی اور اساں لاہور چلے گئے آپ دی طبیعت سنبھلن دے وچ اور اتنے سارے بیٹھے اے اللہ فالج دا اٹیک جڑا ہے ساڑھے کسی جانا ہوندہ سی ویک دیا زبان دو تکر ہو گیا تے وہ بولن دے وچ کافی ٹائم لگتا ہے انسانوں سنبھلن دے وچ وہ سانو کوئی سوا سال دا وقت جڑا ہے آپ دی طبیعت نو سمجھن دا اور اس دے وچ آپ دی طبیعت دی بحالی دا وہ لگ گیا باقی عرشہ بھول گئی اس حد تک بھول گئی کہ جتے ہون میرا رہائش سال شریف پیچھے دیرے دے کمرہ پہندا پہ تو کمرہ بھی مکمل نہ ہو سکیا وہ دے ایرے ہی تھیں روک دیتے 1.5 سال کوئی اور وش ہوئی نہیں
ایک دن سرگودے ڈاکٹر نو وکھاون آپ تشریف لے گئے تے وہ چونکہ فالج دی وجہ تو بولن ایک تکلیف ہوندی ہے آپ کو دقت ہوندی ہے لیکن چونکہ نال رہندے آسے تے سمجھ لیندے آسے تو والد صاحب اشارہ کیتا اس طرح کر کے کہ بنا تنظیم دا میں کہ جی آپ کی طبیعت دی وجہ تو رک گئے ہیں تے آپ حکم کرو آپ دلفاظن فوراً اسا اس تے وقت کم شروع کیتا 2019 دے وچ اسا رجسٹرڈ بھی ہو گئے اور اس تو بعد جڑا ہے اس کو اسا باقاعدہ اور ساڈی امتحان آئی یو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ دے حکمت ہے وہ جان دیں اللہ تعالیٰ دے کام ہیں اللہ تعالیٰ جان دا ساڈا دے وچ کسی قسم دا کوئی عقل سمجھ کام نہ آئی کہ تنظیم رجسٹر ہوئی ہے اس تو فوراً بعد کرونا آ گیا اور کرونا تو فوراً بعد تو نہیں پتہ فلڈ آ گیا تو ساڈی تربیت ہی ہو گئی اسے ایک سال دے وچ کس طرح اساں جلدی جلدی اے انسان میں اگر بہ کے سوچاں کہ اگر اے میرا کمال ہے یا ساڈی ٹیم دا کمال ہے تو ایسی کوئی گل نہیں ہے رب ذوالجلال دی اپنے خاص کرم ہے اس دے حبیب دے صدقے اساں کس طرح اس چیز دے وچوں نکلے اور غالباً اس ٹریننگ وہ جو آپ دا فوراً آئی نا وہ میں آپ دے وصال دے اتے سمجھ آیا کہ آپ فوراً کیوں فرمایا یہ ہر چیز اسٹیبلش ہو گئی ہر چیز بن گئی اور رمضان شریف والا عرس آئی حضور شیخ الاسلام دری نواز دا غالباً اس دی دوسری محفل آئی اس دے وچ اساں محفل تو بعد جنہیں آئے اپنے ڈیرے دیتے آپ تشریف لے آئے پیچھے اساں اتنے ڈیرے دے سامنے بہ کے آپ پہلی دفعہ میں اپنا پیش کیتا آپ نے گیا تنظیم دے جڑا ساڈا مکمل ساڈا جڑا ایک موٹو آئی ساڈا جڑا پورا لٹریچر آئی آپ دعا فرمائی مہربانی فرمائی والد تہاں نہیں لیکن اس وقت جڑی آپ دی ہستی آپ میرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے سر چومیا اور میں سمجھا کہ میرا مقصد میری خدمت آج پوری ہو گئی یہ پوری گل میں کیوں کردا نا وہ میں آخر تے ایک جملے دے وچ اس سمجھساں اساں وقت تاریخ میں وہی بہتر سمجھی کہ سالانہ ساڈا جڑا تنظیم دا سالانہ مرکزی اجلاس ہوندا ہے وہ حضور میرے شریعت دے عرس دے جڑے دو محفل دی درمیانی رات دے اس دے وچ ہوندا 3 پروگرام ہو چکے تواڈے تقریباً اکثریت لوگ اس دے وچ آندے آکھن دا مقصد یہ ہے کہ میرے کو ایک ویڈیو موجود ہے میں وہ اکثر ذکر کرتا بھی ہونا بہ کے کہ میں تواڈے سارے حضرات دے وچ ویڈیو کسی طریقے پہنچے ہر ساڈے فاؤنڈیشن دے ہر علاقے دے وچ جڑی میڈیا دی ٹیم ہے اس تو میں انشاءاللہ اگلے 3-4 دن چ پہنچا دے سا کہ حضور میرے شریعت دا فرمان آئی اور تواڈے چ بعض لوگوں کو پتہ بھی ہو سی کہ سیال شریف دی تنظیم صرف شمس و قمر فاؤنڈیشن ہے شمس و قمر فاؤنڈیشن کے علاوہ ساڈی اور کوئی باڈی کوئی تنظیم کسی قسم میں کوئی این جی او کوئی نہیں اور آخر دا مقصد کیا ہے آخر دا مقصد یہ ہے کہ اس دیکھو اسا سارے پیر سیال دے غلام ہیں نہیں کوئی شک نہیں کوئی انجمن غلامان پیر سیال دے نام تو ایک میں بینر پڑھیا تو میں پوچھیا میں کہ کون ہے پتہ تو لگ گیا تنظیم دا کیونکہ حضور میرے شریعت فرما گیا کہ ساڈے اس علاوہ اور کوئی تنظیم کوئی نہیں وہ پتہ چلیا اس کا کوئی صدر ہی کوئی نہیں رجسٹرڈ ہے رجسٹرڈ بھی کوئی نہیں وہ جیڑا بندہ کوئی بینر چھپاندا ہے اس دے تلے وہ نہ لکھ دیندا ہے اس دا نقصان کیا اسی کل کلام نو ہن تاں پیر سیال دے چاہون والے اور پیر سیال دے جڑے پیر بھائی ہیں وہی بینر چھپواندے پے کل کلام نو کوئی اگر شرارتاً یہ بینر چھپواندا تو کس تو نفسو کون ذمہ دار ہے یہ ایک بڑی ضروری اور بڑا اہم نقطہ ہے میاں علی دے وچ ایک شخص جڑا میاں علی دا مقامی کوئی نہ کسی اور پاسے دا اس آ کے تو اتنے آکھیا کہ میں سیال شریف کی طرف منتخب انہوں میں بھیجا تھے اور تسا میں نے اتنی فنڈنگ کرو میں سیال شریف پہنچامنی ہے جھنگ دے وچ اور خوشاب اس پاسے فلڈ آئے ہوئے اور لوگاں دل کھول کے اس دی مدد کی تھی اور بندہ پیسے لے کے نس گیا اس کو کسی قسم کی کوئی اتھارٹی کوئی نہیں کسی قسم کا کوئی ریکارڈ کوئی نہیں
اس چیز تو بچن واسطے اور اس مقصد ہی ہوا کہ سارے اکٹھے ہو کے چلیے اور اگر دکھ انسانیت کی خدمت کرنے میں زیادہ لوگ شامل ہو سن تو زیادہ بہتر طریقے نال ہو سکتی ہے. دکھ انسانیت کی خدمت یہ نہیں ہوتی کہ میں آکھاں کہ جی تسی اپنا جڑا ہے وہ جائیداداں کسی دے نام لوا دے ہو کچھ کر دے ہو. ایک بیمار نو جا کے اس کی مزاج پرسی کر دے ہو ایک اچھے مسکراندے ہوئے چہرے دے نال ایک دوائی دا یا گولی دا پتہ لے کے دے دیں دو تو اپنے طرفوں اپنا عمل پورا کیتا ہے. قبول کرنا اس ذات دا کام ہے. اور ایہی ساڈا مقصد ہے, ایہی ساڈا مشن ہے. اور الحمدللہ ساڈا طریقہ کار بھی یہ ہوندا ہے فیس بک یا وہ ٹویٹر دے اوتے جویں لوگ کردے اپنی پروفائل دے اوتے واہ واہ سنن واسطے کرن واسطے تسا ویکھیو سی کہ آٹے دا تھیلا ہوندا ہے دیون لگیا دا ہاتھ ہوندن دیون والے ایک بیچارہ مسکین وہ جڑا آٹے دا تھیلا لے رہا ہوندا ہے اور اس دے چہرے دے اوتے جڑی شرمندگی اور جس قسم دا نظرہ نہیں ملا سکتا پہ ہوندا. ساڑھے آقا کریم سرکار دا فرمان کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دا فرمانے میں کہ ایک ہاتھ نال دیو اس طرح دیو کہ دوے ہاتھ نو پتہ نہ چلے. اور الحمدللہ اسی سرکار دے اس حکم تے عمل کرتے ہوئے ہیں اس طریقے دے نال کوشش کیتی کہ اپنا حصہ پیش کر سکیے کہ اگر کسی نو فاؤنڈیشن کی طرفوں کوئی امداد پہنچی بھی ہے تو رات دے ہنیرے جا کے پہنچی ہے اور وہ پڑوسی نے اس چیز علم نہیں ہے. پیر چال لاجپال 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لاجپال لاجپال میں ایو چاہسا کہ ساڈا پہلا مقصد ہے کہ اسی سارے اکٹھے ہو گئے دل دے وچ. میں ہر جگہ یہ گل کردا کہ دل دے وچ جڑی رنجش ہے کسی دے خلاف برادری تا دور دی گل ہے پیو پتراں دی بھراواں دی آپس دے وچ رنجش ہے وہ دور کریے. یہ پہلا قدم ہوے. اس تو بعد اسا اپنے گلی محلے اور علاقے دے وچ اسا پتہ لگے کہ سارے سیالویاں آپس دے وچ رنج آپس دے وچ جڑی ٹینشن آپس دے وچ جڑی پریشانیاں اسا تے رل کے پریشانیاں دور کرنی ہیں. اگر آپس دے وچ اسا ٹینشن بنا کے بہ رساں تے یہ تو کوئی گل نہیں. تو آج کوئی تقریر کوئی نہیں آج گلاں باتاں میں کہ اپنے دل دی گلاں دسیے فاؤنڈیشن کیوں بنائی اسا اس دا قیام کیویں عمل وچ آیا وہ گلاں دسیے. اور آخر تے میں دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ سانو دکھ انسانیت دی خدمت کرن والا بنائے اور شر نو روکن والا بنائے نہ کہ پھیلاون والا بنائے. اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دے نیک کاروبار برکت دے. اللہ تعالیٰ بے روزگاراں نو اولاد نرینہ عطا فرمائے نیک اولاد عطا فرمائے اور سانو وڈا پن ساڈے اندر پیدا کرے کہ اسا معاف کرنے وچ پہل کریے. اللہ تعالیٰ تم خوش رکھے آباد رکھے اور تسی او اللہ نمونہ بن کے نکلو گے جس سے باہر نکلو تو لوگ فخر نہ لاکھیں کہ میرا بھرا سے علوی جا رہا ہے. آمین یا رب.